السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس QK اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ کی جنگ اپنے اختتام کے قریب ہے، مگر کچھ اقدامات باقی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حماس مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی، جبکہ حزب اللہ کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ اسی دوران مصر کے شہر شرم الشیخ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں۔ ماسکو میں منعقدہ 7ویں ماسکو فارمیٹ اجلاس میں بھارت سمیت 11 ممالک نے امریکہ کے افغانستان میں دوبارہ فوجی اڈہ قائم کرنے کے ارادے کی سخت مخالفت کی۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ افغانستان یا اس کے پڑوسی ممالک میں فوجی انفراسٹرکچر قائم کرنا علاقائی امن کے خلاف ہے اور ایسی کسی بھی کوشش کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں بھارت نے پڑوسی ملک پاکستان کو سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو ملک خود 1971 میں ہزاروں خواتین پر ظلم کر چکا ہے، وہ دوسروں پر الزامات لگانے کا حق نہیں رکھتا۔ بھارتی نمائندہ پرتھوی ہریش نے واضح کیا کہ جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے اور پاکستان کی بیان بازی محض گمراہ کن ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت دی ہے کہ وہ بہار میں ووٹر لسٹ سے حذف کیے گئے 3,66,000 ووٹروں کی تفصیلات فراہم کرے۔ عدالت نے کہا کہ جن کے نام بغیر وجہ کے ہٹائے گئے ان کی معلومات جمع کی جائے۔ یہ معاملہ خصوصی نظر ثانی عمل SIR سے متعلق ہے، جس کی اگلی سماعت 9 اکتوبر کو ہوگی۔ کٹک پولیس کمشنر سریش دیو دتا سنگھ کے مطابق اجازت مسترد کیے جانے کے باوجود VHP کارکنوں نے بائک ریلی نکالی، جسے روکے جانے پر وہ مشتعل ہو گئے اور پولیس پر پتھراؤ کیا۔ واقعے میں 8 پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے، جبکہ کل 25 سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور ربڑ کی گولیاں استعمال کی اور حساس علاقوں میں 36 گھنٹے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ ہماچل پردیش کے ضلع بلاسپور میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ بلور گھاٹ علاقے میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ایک پرائیویٹ بس دب گئی، جس میں کم از کم 10 افراد کی موت واقع ہو گئی اور کئی زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر موجود ہیں اور امدادی کارروائیاں جاری ہے۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے الیکشن کمیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ووٹر لسٹ سے بڑے پیمانے پر نام حذف کیے گئے اور اب انتخابات سے پہلے NDA حکومت کو 1,21,00,000 خواتین ووٹروں کو لبھانے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس ڈرامے کو کیسے آزاد اور منصفانہ انتخابات کہا جاتا ہے۔ تلنگانہ ACB حکام نے ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر مریالا سرینواسلو اور ڈرگ انسپکٹر کارتک بھردواج کو ایک پرائیویٹ شخص کے ساتھ 20,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ رشوت فارمیسی کے سالانہ معائنے کے بدلے میں طلب کی گئی تھی۔ تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا میں غصے سے بھرے متاثرین نے ایک منی لینڈر کے گھر پر حملہ کر دیا، جس نے مبینہ طور پر 10 کروڑ روپے کا دھوکہ دیا تھا۔ مظاہرین نے گھر میں توڑ پھوڑ کی اور سامان کو آگ لگا دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پایا۔ واقعے نے پرائیویٹ لون شارک مافیا کے خلاف شدید غصہ بھڑکا دیا ہے۔ عادل آباد کے اوپری علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث بندہ گڑا ندی میں طغیان آ گیا۔ ندی پار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے 3 ٹریکٹر بہا دیے گئے، تاہم خوش قسمتی سے تمام ڈرائیور اور 10 مزدور اپنی جان بچانے میں کامیاب رہے۔ ریسکیو ٹیمیں صورتحال پر نگرانی کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے علاقہ گولکنڈہ میں محمد کلیم پر بہیمانہ حملہ کیا گیا، جس میں ان کی ایک آنکھ اور پسلیوں پر شدید چوٹیں آئی۔ متاثرہ لوگ پولیس اسٹیشن جا کر شکایت درج کروانے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے انکار اور بدتمیزی کی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ایسے جرائم کی اطلاع پر فوراً FIR درج کرنا لازمی ہے اور اس خلاف ورزی نے قانونی اور آئینی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ظاہر کی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے QK اسپیڈ نیوز۔ اپنے دوست عظیم احمد عباس کو دیجیے اجازت۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔